بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعیت علماء اسلام کے ورکرز کنونشن میں دہشت گردی، 44 شہید، 200 سے زائد زخمی، 2 مقامی رہنما بھی شہداء میں شامل۔ تفصیلات کے مطابق باجوڑ میں جمعیت علماء اسلام کے ورکرز کنونشن میں دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا اور دوران جلسہ خودکش حملے میں 44 افراد شہید اور 200 سے زائد زخمی ہو گئے۔ شہداء میں 2 مقامی رہنما بھی شامل ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے باجوڑ میں ورکرز کنونشن میں دھماکے پر افسوس کا اظہار کیا اور وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے واقعے کی انکوائری کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے اپیل کی کہ جمعیت علماء اسلام کے کارکنان ہسپتال پہنچ کر خون کی عطیات دیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کارکنوں کو تلقین کی کہ جمعیت علماء اسلام کے کارکن پرامن رہیں۔ ادھر دوسری جانب افغانستان میں برسر اقتدار طالبان حکومت نے باجوڑ دھماکے کی شدید مذمت کی ہے۔ طالبان حکومت کے مرکزی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے بیان میں کہا کہ امارت اسلامیہ خیبر پختونخوا کے علاقے باجوڑ میں جمعیت علماء اسلام کے پروگرام میں ہونے والے دھماکے کی مذمت کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان حکومت متاثرہ خاندانوں کے ساتھ اپنی گہری تعزیت کا اظہار کرتی ہے، زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا خواہ ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ ایسے جرائم کسی طور پر بھی جائز یا قابل توجیہ نہیں ہو سکتے۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف نے باجوڑ دھماکے کے بعد جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور وفاقی وزیر مواصلات مولانا اسد محمود کو ٹیلی فون کیا۔ وزیر اعظم نے باجوڑ میں جمعیت علماء اسلام کے ورکرز کنونشن میں دھماکے پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ قیمتی جانی نقصان پر دلی افسوس ہے، آپ کے غم میں برابر کا شریک ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مجرموں کو قرار واقعی سزا ملے گی، دہشت گردی کا خاتمہ پوری قوم کا عہد ہے۔ حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ ہم باجوڑ میں جمعیت علماء اسلام کے جلسے پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں، یہ تخریب اور فساد فی الارض ہے۔ جامعہ بن نوریہ عالمیہ کے محتمم و معروف عالم دین حضرت مفتی نعمان نعیم دامت برکاتہم نے باجوڑ دھماکے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ قیمتی جانوں کے نقصان پر دل افسردہ اور غمزدہ ہے۔ علاوہ ازیں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے قائدین، صدر وفاق حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی، نائب صدر وفاق مولانا انوار الحق اور ناظم اعلیٰ وفاق المدارس العربیہ پاکستان مولانا محمد حنیف جلندری دامت برکاتہم العالیہ نے بھی باجوڑ میں جمعیت علماء اسلام کے ورکرز کنونشن میں ہونے والے دھماکے کو افسوسناک اور المناک سانحہ قرار دیا۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے قائدین نے سانحہ باجوڑ کی آزادانہ اور منصفانہ تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے اس کی ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وفاق المدارس کے قائدین نے ملک میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا۔ حضرت مولانا حامد الحق حقانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا ہے کہ افغانستان کی حکومت اپنی سرزمین دہشت گردی کے خلاف استعمال نہ ہونے دے۔ تمام سیاسی مذہبی جماعتوں اور اسٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پر ہونا ہوگا، دہشت گردی کے خلاف ایک موقف پر آنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں دہشت گردی کی نئی لہر امن اور جمہوریت کے خلاف سازش ہے۔ پاکستان میں تعینات سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی رہائشگاہ آمد ہوئی۔ سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے باجوڑ دھماکے پر حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے اظہار تعزیت کی۔ ملاقات میں باجوڑ دھماکے کے شہداء کے بلند درجات کے لیے دعائے مغفرت، زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے بھی دعا کی ہے۔ متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ باجوڑ میں جمعیت علماء اسلام کے ورکرز کنونشن میں ہونے والا دھماکہ افسوسناک اور المناک سانحہ ہے۔ حکومت وقت اور اداروں کی ذمہ داری ہے کہ اس کی آزادانہ اور منصفانہ تحقیقات کر کے ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اس موقع پر قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سمیت جمعیت علماء اسلام کی پوری قیادت سے اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ مولانا محمد الیاس گمن صاحب دامت برکاتہم نے کہا کہ سانحہ میں شہید ہونے والے جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کے لیے دعائے مغفرت، لواحقین سے اظہار تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا ارشاد احمد رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر گئے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان کے عظیم قدیم دینی درسگاہ دارالعلوم عیدگاہ کبیر والا کے محتمم و شیخ الحدیث حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ 68 برس کی عمر میں اچانک انتقال کر گئے ہیں۔ وفاق المدارس العربیہ کے میڈیا کوآرڈینیٹر مولانا طلحہ رحمانی کے مطابق مولانا ارشاد احمد رحمۃ اللہ علیہ بڑی علمی و روحانی شخصیت تھے، درس و تدریس اور تصنیف و تالیف سمیت کئی دینی کاموں کے روح رواں تھے۔
جبکہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی مجلس عاملہ کے اہم رکن تھے۔ مختلف علمی و درسی موضوعات پر آپ کی تالیف کردہ کتب سے لاکھوں افراد استفادہ کر رہے ہیں۔ اصلاح اور سلسلہ تصوف سے بھی آپ کا گہرا تعلق تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو معروف روحانی شخصیت پیر طریقت حضرت مولانا ڈاکٹر حفیظ اللہ اور مولانا صوفی محمد سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت سے نوازا تھا۔ عرصہ دراز سے دارالعلوم عیدگاہ کبیر والا سمیت ملک بھر میں آپ کی روحانی و اصلاحی مجالس منعقد ہوتی تھیں۔ ہزاروں لوگوں کی شرعی رہنمائی کے ساتھ اصلاح احوال کا فریضہ بھی برسوں سے انجام دے رہے تھے۔ حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 1955 عیسوی میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے درس نظامی کے ابتدائی 4 درجات جامعہ مظاہر العلوم کوٹدو میں پڑھے، جبکہ دیگر درجات دارالعلوم کبیر والا میں پڑھ کر 1977 عیسوی میں درس نظامی کی تکمیل کی۔ فراغت کے بعد 3-4 سال جامعہ عثمانیہ شورکوٹ میں تدریس کی اور 1981 عیسوی میں اپنے مادر علمی دارالعلوم عیدگاہ کبیر والا میں تدریس کے آغاز کے ساتھ ادارہ کے دیگر شعبوں میں بھی خدمات انجام دیں۔ تعلیمی مراحل سے فراغت کے بعد تقریباً 46 برس تک تا دم آخر مسلسل تدریس کی ذمہ داریاں انجام دیتے رہے اور ہزاروں علماء اور طلباء کو دینی علوم اور فنون سے سیراب کرتے رہے۔ دارالعلوم عیدگاہ کبیر والا کا شمار پاکستان کی قدیم دینی درسگاہ میں ہوتا ہے، جس کے بانی عظیم علمی شخصیت حضرت مولانا عبدالخالق مرحوم تھے۔ سن 2005 عیسوی میں دارالعلوم عیدگاہ کبیر والا کے اس وقت کے محتمم حضرت مولانا مفتی محمد انور مرحوم کے انتقال کے بعد آپ اہتمام اور شیخ الحدیث کے منصب پر فائز ہوئے۔ انتہائی نفیس، ملنسار، مشفق شخصیت تھے۔ تقریباً 8 برس قبل بائی پاس آپریشن بھی ہوا تھا۔ انتقال سے قبل رات تک آپ نے تدریس سمیت دیگر تمام امور انجام دیے۔ تہجد کے وقت حرکت قلب بند ہو جانے سے آپ رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لواحقین میں بیوہ، 2 بیٹے اور 5 بیٹیاں شامل ہیں۔ حضرت مولانا ارشاد احمد رحمۃ اللہ علیہ کافی عرصہ سے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی مجلس عاملہ کے رکن تھے اور امتحانی کمیٹی کے ممبر کے طور پر بھی گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت سے ملک بھر کے علمی حلقوں میں رنج و غم کی فضا چھا گئی۔ قائدین وفاق المدارس العربیہ پاکستان مولانا مفتی محمد تقی عثمانی، مولانا انوار الحق حقانی اور مولانا قاری محمد حنیف جلندری صاحب دامت برکاتہم العالیہ سمیت دیگر نے مولانا ارشاد احمد رحمۃ اللہ علیہ کی اچانک رحلت پر انتہائی رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے ان کی ہمہ جہت دینی و علمی خدمات کو سراہا اور ان کے انتقال کو بڑا علمی نقصان قرار دیتے ہوئے اہل مدارس سے خصوصی دعاؤں کی اپیل بھی کی ہے۔ حضرت مولانا ارشاد احمد رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ بعد نماز مغرب دارالعلوم عیدگاہ کبیر والا میں ادا کی جائے گی اور تدفین دارالعلوم عیدگاہ کبیر والا کے قبرستان میں عمل میں لائی جائے گی۔ یکساں سول کوڈ پر 1 کروڑ سے زائد تجاویز موصول ہوئیں۔ تفصیلات کے مطابق 22ویں لا کمیشن کو یکساں سول کوڈ پر 1 کروڑ سے زیادہ تجاویز موصول ہوئی ہیں۔ ریاستی وزیر قانون ارجن رام میگھوال نے ہفتہ کو کہا کہ آخری دن تک کمیشن کو UCC پر 1 کروڑ سے زیادہ تجاویز موصول ہوئی ہیں۔ کمیشن اب ان تجاویز کا مطالعہ کرے گا، جس کے بعد اگلا قدم اٹھایا جائے گا۔ میگھوال نے کہا کہ حکومت ملک کے ہر شخص کی تجویز کو سننے کے لیے تیار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تجاویز قبول کرنے کی میعاد کو اسی وجہ سے 28 جولائی تک بڑھایا گیا تھا۔ شروعات میں تجاویز دینے کی آخری تاریخ 14 جولائی رکھی گئی تھی، لیکن لوگوں کا زبردست رد عمل دیکھتے ہوئے اسے 28 جولائی تک بڑھایا گیا ہے۔ حکومت ہند کے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے قانون کمیشن کی تشکیل دی گئی ہے تاکہ ایک مقررہ حوالہ مدت کے ساتھ قانون کے شعبے میں تحقیق کی جا سکے۔ افغانستان کی حقیقی تصویر دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان وزارت انصاف کے سربراہ شیخ الحدیث مولوی عبدالحکیم سے برطانیہ سے افغانستان آنے والے متعدد علماء کرام نے ملاقات کی ہے۔ وزارت انصاف کے ہیڈ آفس میں ہونے والی اس ملاقات میں وزارت انصاف کے ڈائریکٹر نے علماء کرام کا خیر مقدم کیا اور انہیں امارت اسلامیہ کے نظام کے بارے میں معلومات پیش کیں۔ انہوں نے انہیں وزارت انصاف کے مختلف شعبوں کے فرائض اور ذمہ داریوں اور امارت اسلامیہ کے فتح کے بعد قانون سازی کے میدان میں مذکورہ وزارت کی پیش رفت سے بھی آگاہ کیا۔ انہوں نے علماء کرام کے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے مزید کہا کہ دنیا کے تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں اور ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ افغانستان میں امارت اسلامیہ کے نظام کی حمایت کریں اور اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ اس کے ساتھ ہی علماء کرام نے امارت اسلامیہ کے مختلف شعبوں میں پیش رفت اور کامیابیوں پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ انہوں نے افغانستان سے باہر جو کچھ سنا اور جو قریب سے دیکھا وہ بہت مختلف ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ افغانستان کے اصل حقائق اور جو کچھ انہوں نے قریب سے دیکھا ہے اسے پوری امانت داری کے ساتھ دنیا تک پہنچائیں گے۔
میزبان ممالک افغان مہاجرین کے ساتھ بین الاقوامی قوانین کے مطابق سلوک کریں۔ تفصیلات کے مطابق نائب وزیر خارجہ مولوی شیر محمد عباس تانگزئی سے افغانستان میں ترکی کے سفیر جہاد ارگنائی نے ان کے دفتر میں ملاقات کی، جس میں افغان مہاجرین اور واپس آنے والے شہریوں کی آبادکاری کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس ملاقات میں دونوں ممالک کی تاریخی، مذہبی اور ثقافتی مشترکات کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کے درمیان سیاسی اور قونصلر تعلقات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے اس ملاقات میں کہا کہ افغانستان میں 4 دہائیوں سے جاری جنگ کی وجہ سے افغان باشندوں کی بڑی تعداد پڑوسی علاقائی اور یورپی ممالک ہجرت کر چکی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم افغان مہاجرین کے میزبان ممالک کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ وہ افغان مہاجرین کے ساتھ بین الاقوامی قوانین کے مطابق سلوک کریں۔ آخر میں دونوں فریقین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ وہ مستقبل قریب میں افغان مہاجرین اور واپس آنے والوں کے مسائل کے حل کے لیے عملی اقدامات کریں گے۔ سالانہ غسل کعبہ کی تقریب 15 محرم الحرام کو ہوگی۔ تفصیلات کے مطابق سالانہ غسل کعبہ کی تقریب کا اہتمام 15 محرم الحرام یعنی 2 اگست کو نماز فجر کے بعد کیا جائے گا۔ سالانہ غسل کعبہ کی تقریب کے دوران مکہ مکرمہ کے گورنر شہزادہ خالد الفیصل خانہ کعبہ کی اندرونی دیواروں کو آب زمزم، عرق گلاب اور مشک سے دھوئیں گے، جبکہ خانہ کعبہ کے فرش کو آب زمزم، عرق گلاب اور عطر سے دھویا جائے گا۔ مسجد حرام میں خانہ کعبہ کی اندرونی دیواروں اور فرش کو آب زمزم سے دھونے کے بعد ہاتھوں اور کھجور کے پتوں کی مدد سے خشک کیا جائے گا، جبکہ سفید کپڑے کا استعمال دیواروں کو صاف کرنے کے لیے کیا جائے گا۔ خیال رہے کہ غسل کعبہ کی یہ مقدس روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ بعض روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سال میں 2 بار کعبہ کو غسل دیا کرتے تھے، پہلی بار محرم الحرام میں اور دوسری بار رمضان المبارک کے آغاز سے قبل یعنی ماہ شعبان میں۔ گزشتہ چند برسوں سے خانہ کعبہ کے غسل کی یہ تقریب سال میں صرف 1 بار کی جاتی ہے۔